بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب علم کا بیان، باب مناولہ کا بیان اور اہل علم کا علمی باتیں لکھ کر دوسرے شہروں کو بھیجنا۔ حدیث نمبر 64۔ ترجمہ: اسماعیل بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن سعد نے صالح کے واسطے سے روایت کی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب علم کا بیان، باب مناولہ کا بیان اور اہل علم کا علمی باتیں لکھ کر دوسرے شہروں کو بھیجنا۔ حدیث نمبر 65۔ ترجمہ: ہم سے ابو الحسن محمد بن مقاتل نے بیان کیا، ان سے عبداللہ نے، انہیں شیبہ نے قتادہ سے خبر دی، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط پڑھتے، یعنی بے مہر خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا، گویا میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شیبہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے
تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل میں کہ بعض اوقات وہ شخص جسے حدیث پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ حدیث کو یاد رکھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67۔ فصل علم کا بیان۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور پیغمبروں نے علم ہی کا ورثہ چھوڑا ہے۔ پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار حاصل کر لی، اور جو شخص کسی راستے پر حصول علم کے لیے چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا اور اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، اور فرمایا اور ان لوگوں کافروں نے کہا اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو جہنمی نہ ہوتے، اور فرمایا کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور تو سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر رکھ دو اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، اگر تم تلوار اس کی طرف رکھ دو اور مجھے گمان ہو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً میں اسے بیان کر ہی دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ میری بات غائب کو پہنچا دے۔ اور ابن عباس نے کہا کہ آیت کو نواربانین سے مراد حکماء، فقہاء اور علماء ہیں، اور ربانی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل سمجھ کر لوگوں کی علمی تربیت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نصیحت فرمانے اور دینے کے بیان میں تاکہ انہیں ناگوار نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، انہیں سفیان نے عامش سے خبر دی، وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم قبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نصیحت فرمانے اور تعلیم دینے کے بیان میں تاکہ انہیں ناگوار نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے شیبہ نے، ان سے ابو التیاح نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں کہ کوئی شخص اہل علم کے لیے کچھ دن مقرر کر دے تو یہ جائز ہے، یعنی استاد اپنے شاگردوں کے لیے اوقات مقرر کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 70۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے عثمان ابن شیبہ نے بیان کیا، ان سے جریر نے منصور کے واسطے سے نقل کیا،
وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز وعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانے ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خیال سے کہ ہمیں قبیدہ خاطر نہ ہو جائے، وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے سعید بن عغیر نے بیان کیا، ان سے وہاب نے یونس کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے معاویہ سے سنا، وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص اس کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم میں سمجھداری سے کام لینے کے بیان میں صحیح بخاری حدیث نمبر 72، فصل علم کا بیان۔ ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے ابن ابی نصیح نے مجاہد کے واسطے سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینے تک رہا، میں نے ایک حدیث کے سوا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور حدیث نہیں سنی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک بھاگا لایا گیا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر چونکہ میں سب میں چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ صدق اللہ العظیم۔